نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، ویسے تو انسان اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، لیکن آج ایسی نعمت کا ذکر کرنا ہے جس کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے اور جس کی ناقدری بھی ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ وہ ایک پانی کی نعمت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے جو انسان تو انسان رہے، نباتات، جمادات، حیوانات، تمام مخلوق کی جتنے بھی جاندار سب کی ضرورت ہے یہ، اور ہر شہری اور ہر دیہاتی کی ضرورت ہے یہ۔ دنیا کا 71% جو حصہ ہے وہ پانی پر ہے، اور یہ نعمت اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز، ہر جاندار کو، ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلام پاک کے اندر وَخَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگتے ہیں، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلنے والے ہیں، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلنے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ وہ حشرات الارض ہے، حیوانات ہیں، وہ انسان ہیں، جانور ہیں، ہر چیز کو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، پانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ پوچھ کر دیکھیں ان لوگوں سے جہاں یہ پانی کی نعمت موجود ہے نہیں، اگر ہے تو بہت کم مقدار میں ہے۔ جیسا کہ تھرپارکر والوں سے جا کر پوچھ کر دیکھیں آپ کہ پانی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پانی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان کے چوپاؤں سے جا کر پوچھو کہ ان کی زندگیاں کیسی بسر ہو رہی ہیں، ان کے انسانوں سے جا کر پوچھیں۔ ہمارے ایک ساتھی گئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جہاں سے گدھے اور جانور پانی پیتے ہیں وہیں سے انسان پانی پیتے ہیں۔ ایسی بھی جگہ آپ کے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے پانی کی قدر پوچھنے تو جاؤ بلوچستان کے صحراؤں میں جا کر ان لوگوں سے پوچھیں کہ پانی کی قدر کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی کی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، پانی کی نعمت کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ گھروں کے اندر دیکھ لیں، آپ جو ہے کہ سرکاری اداروں میں دیکھ لیں، آپ ایسی جگہوں پہ دیکھیں جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، وہاں پہ پانی کا ضیاع کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر دیکھیں، ہماری خواتین ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، نل کو کھلا چھوڑ دیا، اور اسی طرح کپڑوں میں وہ برش لگا رہی ہیں، صابن لگا رہی ہیں، سرف لگا رہی ہیں، لیکن اسی طرح پانی ضائع ہو رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری گھر کی خواتین سب سے زیادہ اس میں کوتاہیاں کرتی ہے، پانی کی نعمت کو سب سے زیادہ ضیاع کرنے میں وہ آگے ہیں سب سے۔ آپ دیکھ لیں، ٹینکی پانی کی بھر جاتی ہے، گھر کا کوئی فرد بھی اسے جو ہے نا بند نہیں کرتا، آدھا آدھا گھنٹہ پانی جو بہتا رہتا ہے، اور اس طرح پانی کا ضیاع ہوتا رہتا ہے، اور پانی اس طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں، گھروں کے اندر اگر کوئی نل خراب ہے، کوئی ٹوٹی خراب ہے، اسے کوئی ٹھیک نہیں کرواتا۔ یہاں بھی ماہرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر کا نل خراب ہے تو اس میں بھی 14% پانی اس میں اس طرح جو ہے نا رس کر بہہ جاتا ہے، اور جو پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جن گھروں کے نل خراب ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ٹھیک کرائے۔ ایک ایک قطرہ بھی پانی کا جو ضائع ہوگا، اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے اگر ہماری کوتاہی سے۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیں، اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ غسل کرتے ہیں تو شاور کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، صابن لگا رہے ہیں، شاور چل رہا ہے، برش کر رہے ہیں، اور جو ہے اسی طرح پانی کا نل چل رہا ہے، پانی کو بند نہیں کر رہے۔ یہ تو نہانے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے ہیں، اور وہ صحابی وضو فرما رہے ہیں۔ ان صحابی کا نام ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ وضو میں اسراف کیسا، وضو میں فضول خرچی کیسی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تعجب سے کہا او فی الوضوء صرف، یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے،
کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ، ہاں سعد وضو میں بھی فضول خرچی ہے، اگر تو ایک جاری نہر کے کنارے پہ وضو کر رہا ہے تب بھی وہاں بھی اس پانی کا جو حساب ہوگا، یعنی اگر پانی اتنی زیادہ مقدار میں ہے کہ نہر کے کنارے پہ بھی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وہاں بھی پانی کا حساب ہوگا، وہاں بھی پانی کو ضائع نہیں کر سکتے آپ۔ اسی طرح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو دیکھا، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا لا تسرف لا تسرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص وضو فرما رہے ہیں تو پانی کا زیادہ استعمال کر رہے تھے، پانی کو ضائع کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسرف لا تسرف، 2 مرتبہ فرمایا کہ یہ شخص وضو میں اسراف نہ کر، وضو میں اسراف نہ کر، وضو میں پانی کو زیادہ استعمال نہ کر۔ علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ اگر کسی نے اعضاء کو دھو لیا اور کوئی جگہ خشک نہ رہی پھر اس نے 4تھی مرتبہ اگر اپنے کسی بھی عضو کو دھویا تو یہ وضو میں اسراف ہے، اس نے نعمت کو ضائع کیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے۔ تو میرے دوستو وضو جیسی عبادت میں بھی جو مفتاح الطہارہ ہے، مفتاح الصلاح ہے، جو پاکی کی چابی ہے، جو نماز کی چابی ہے، اس جیسی عبادت میں بھی آپ پانی کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر اب میں اور آپ گھروں میں نہاتے وقت، کپڑے دھوتے وقت کیسے پانی کو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، کیسے پانی کو ضائع کر سکتے ہیں؟ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ جب وضو کرے، وضو میں مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے، جب وہ مسواک کرے جتنی دیر وہ مسواک کرتا ہے اتنی دیر میں وہ اپنے نل کو بند کر دے تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ اس طرح یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بندہ مسح کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے جب مسح کرنے کے لیے سر پہ پھیرے گا تو پہلے وہ کیا کرے، وضو وہ ٹیوٹی کو بند کر دے، وہ اس نل کو بند کر کے پھر وہ مسح کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس دوران پانی ضائع ہو جائے، اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر لئن شکرتم لازیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے میں اپنی نعمتوں کو تم پر بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم کیا کرو گے میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے دوستو یہ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ کر تو دیکھیں، کھول کر تو دیکھیں، آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر تقریباً 32 مقام پر بحر کا لفظ آیا، یعنی سمندر کا ذکر قرآن پاک کے اندر 32 مرتبہ آیا، یعنی پانی کا ذکر قرآن کے اندر صرف سمندر کا، ویسے تو پانی کا ذکر بہت جگہ پر آیا ہے۔ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو کلام پاک کے اندر اللہ بار بار اس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز انسان سے جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ صحت کے بارے میں سوال ہوگا، اور ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کا سوال ہوگا کہ اللہ نے ٹھنڈا پانی تمہیں عطا کیا تھا، اس کا استعمال کیسا تھا۔ یعنی یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، قیامت کے روز جن نعمت کو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ صحت اور ٹھنڈے پانی کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو اس جو پانی کی جو نعمت ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اکابرین کا طریقہ بھی یہی رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جب وہ وضو فرمایا کرتے تھے تو کسی برتن میں لے کر وضو کرتے تھے، کیونکہ جب آپ نل کھولتے تو نل کے اندر بہت زیادہ پانی کا ضیاع ہوتا ہے، پانی جو ضائع ہو جاتا ہے، اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ وہ لوٹے کے اندر اور کسی برتن کے اندر پانی لے کر پھر وہ وضو فرمایا کرتے تھے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے اور پڑھا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اکابرین کے بارے میں بھی کہ جب وہ غسل کیا کرتے تھے تو کسی بالٹی وغیرہ کسی ٹب میں وہ پانی لے کر پھر وہ غسل کیا کرتے تھے۔ انہیں شاور سے نہانے سے بھی پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اس لیے ہمارے گھر کی خواتین کو بھی چاہیے کہ کپڑے دھوتے وقت، برتن دھوتے وقت وہ پانی کا خیال کریں، وضو کرتے وقت ہمیں چاہیے کہ پانی کا خیال کریں۔ اسی طرح ہم غسل کرتے وقت پانی کا خیال کریں۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ کسی بالٹی وغیرہ میں پانی رکھ کر پھر اس میں غسل کریں تاکہ پانی کا ضیاع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن ضرور بضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے۔ اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا کی جو عالم جنگ ہوگی، تیسری جو جنگ عظیم ہوگی وہ پانی کے درمیان ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہے وہ بھی پانی پر ہے، اور بھی اسی طرح ترکی اور مصر کے درمیان جو جنگیں ہیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی تنازع ان کا چل رہا ہے وہ بھی پانی پر ہے، وہ بھی دریا نیل پر ہے۔ اسی طرح اور بھی جو آگے جو خدشات ماہرین نے ظاہر کیے ہیں وہ دنیا کی جو تیسری جنگ عظیم ہوگی وہ پانی پر ہی ہوگی۔ پانی کی نعمت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس نعمت کا صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔